مقدس میں سے آج کا حوالہ جو تلاوت کیا گیا ہے، آج کی بات میں اور آپ جو خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، کرسمس اور کلام خدا پر عمل، کرسمس اور خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ جب سے یہ سیزن شروع ہوا ہے، لوگوں نے ذاتی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر اور عالمگیر سطح پر بڑے دن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ہر انسان کا، ہر خاندان کا، ہر کلیسیا کا اور خدا کے ایمانداروں کا اس تیاری کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ میں بڑا دن پر یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ ہر کسی کے تیاری کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہے اور ہر کوئی تیاری کر رہا ہے۔ کلام کے بارے میں کہ جن لوگوں نے یسوع مسیح کی پیدائش پر عمل کیا، تیاری کی، خدا کے کلام میں رہتے ہوئے خدا کا دیدار کیا، اور ان کا بھی کوئی مقصد تھا۔ ہمارا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے جس کے لیے ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ کلام پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کلام یہ نہیں کہ ہم نے کلام گھر میں رکھا ہے، کلام یہ نہیں کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ یہ خدا کا کلام ہے اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ کلام یہ نہیں کہ دنیا کے سامنے اس کی منادی کر دی جائے، کلام یہ نہیں کہ لوگوں کو بیان کر دیا جائے مگر خود اس پر عمل نہیں کیا۔ کلام یہ ہے کہ خدا کا کلام ہم نے سیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر آپ نے کلام سیکھ لیا ہے، بائبل بہت دفعہ پڑھ لی ہے، اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو وہ علم بیکار ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جو خدا کا کلام کہتا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کا علم، کیونکہ کلام فرماتا ہے بغیر ایمان کے ایمان مردہ ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا کا کلام ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ آپ کا ایمان بے فائدہ ہے۔ اور ایک کہانی ہے، ایک لڑکا تھا، اکیلا ہی تھا، نہ اس کا بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، اپنے والدین سے محبت کے بڑے دعوے کرتا تھا کہ میرا والدین میرے لیے سب کچھ ہے، میں اپنے والدین کے لیے جان قربان کر سکتا ہوں۔ ایک رات، سردیوں کی رات تھی، اس کے والد نے کہا کہ بیٹا مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی لا کر دو۔ تو اس نے کہا باپ سردی بہت ہے، میں اپنے کمبل سے باہر نہیں جا سکتا۔ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے جان قربان کر سکتا ہوں مگر عملی زندگی میں وہ فیل ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ ہم نے اس تیاری کے، کرسمس کی تیاری میں ہونٹوں سے یہ نہیں کہنا کہ ہم کرسمس منائیں گے، ہم نے خدا کے کلام میں رہتے ہوئے اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ اور یسوع نے یہ بھی کہا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت کرو۔ آج یہ جو ہمارا مضمون ہے، چند ایسے کردار بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے جنہوں نے پہلا کرسمس منایا، اور پھر ہم اپنے کرسمس پر غور کریں گے کہ کیا میں جو تیاریاں کر رہا ہوں، کیا میں ان لوگوں میں سے کون سا
کس کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں کن کے ساتھ شامل ہوں، میں کس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں کس گروہ کی نمائندگی کر رہا ہوں، یا میں کس کے ساتھ شامل ہوں۔ یسوع کی پیدائش پر جب پہلا کرسمس منایا گیا تو اس وقت لائٹیں نہیں، لوگوں نے اسٹار نہیں لگائے، لوگوں نے لائٹنگ نہیں کی، لوگ کرسمس فادر نہیں بنے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، لائٹنگ بھی کی جائے، کرسمس ٹری بھی تیار کیے جائیں، اسٹار بھی لگائے جائیں، بتیاں بھی لگائی جائیں، کرسمس فادر بھی بنے، کوئی اعتراض نہیں، یہ خدا کی عقیدت میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کا کرسمس کی تیاری جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد بائبل مقدس نہیں، تو پھر 2022 کا جو کرسمس ہے وہ ایک ماڈرن کرسمس ہوگا، وہ بائبل کا کرسمس نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے مناتے ہیں، کلام کو یاد نہیں رکھتے، کلام کے مطابق نہیں چلتے، تو یاد رکھنا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت سارے مقصد اپنی زندگی میں رکھے ہیں کہ میں نے کرسمس پر یہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ شراب پیئیں گے، بہت سارے لوگ لڑائی لڑیں گے، بہت سارے لوگ حوالات میں جائیں گے، صرف ان کا مقصد ہے کہ ہم نے شراب پینی ہے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا مقصد ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، جو کام اچھا ہے، جو کلام کے مطابق ہے، جس سے خدا کی عزت ہوتی ہے وہ کرے۔ ٹری لگانے سے اعتراض نہیں، لائٹیں لگانے سے اعتراض نہیں، کرسمس فادر بننے سے اعتراض نہیں، مگر آپ کے کرسمس کی تیاری جو ہے اس کی بنیاد بائبل مقدس ہونی چاہیے۔ اگر نہیں تو پھر آپ کی تیاری کلام کے مطابق نہیں۔ بائبل مقدس میں جو سب سے پہلے کرسمس منایا ہے وہ ہے فرشتوں نے پہلا کرسمس منایا یسوع کی پیدائش پر۔ بائبل میں لکھا ہے کہ فرشتے کے ساتھ ایک آسمانی گروہ آیا زمین پر، خدا کی حمد و ستائش کرتے ہوئے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور ان سے راضی، زمین پر ان سے صلح جن سے وہ راضی ہے۔ پیدائش پر گیت گائے ہیں، حمد و ثنا کی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے، بیل باجے بجائے گئے ہیں۔ خدا نے فرشتوں کے ذریعے چرواہوں کو یہ خبر دی ہے کہ ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور فرشتے کیوں زمین پر آئے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ رواج تھا، میں نے دیکھا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقہ میں، کہ جب کسی کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو دروازے پر ایک درخت ہے، شری کا درخت اس کو بولتے ہیں، اس کی ڈالیاں دروازے کے آگے لوگ باندھ دیتے تھے۔ وہ اس بات کا نشان تھا کہ اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ پرانا رواج تھا، مگر جس وقت یسوع کی پیدائش ہوئی اس وقت کا یہودی کلچر یہ تھا کہ جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا تو 7 دن باپ انتظام کرتا اور 7 دن بینڈ باجے والے اس گھر کے سامنے بینڈ باجا بجاتے، مختلف قسم کے گانے گاتے اور لوگوں کو اعلان کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور 7 دن باپ انتظامات کرتا، باپ کی یہ ذمہ داری تھی، وہ انتظام کرتا اور لوگوں کو بتاتا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور لازمی تھا کہ کوئی یسوع کی پیدائش پر بھی بینڈ باجے بجاتا، مگر چرنی میں بینڈ باجے نہیں ہیں۔ بیٹا کس کا ہے؟ ذمہ داری باپ کی ہے۔ بیٹا پیدا ہوا ہے خدا کا،
ذمہ داری باپ کی ہے. یہاں فرشتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے بینڈ باجے بجا کر, حمد و ثنا کر کے, بشارت دے کے کہ آج داؤد کے شہر میں خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے. کلچر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ فرشتوں نے جو گیت گائے ہیں, جو بینڈ باجے بجائے ہیں, وہ خدا کے بیٹے کی خوشی پر بجائے گئے ہیں. یوسف بڑائی کا بیٹا نہیں, یہ خدا کا بیٹا ہے, لہذا بینڈ باجے بھی اوپر سے آئے ہیں. ایک فرشتے کے ساتھ ایک آسمانی گروہ خدا کی حمد و ستائش کرتے ہوئے زمین پر آئے ہیں. خدا اوپر ہے اور اس نے کہا ہے کہ زمین پر میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, جا کر پوری امت کو یہ خبر دو کہ خدا کا بیٹا اس جہاں پہ پیدا ہوا ہے. اور زمین پر فرشتوں نے جو یسوع کی پیدائش کا جشن منایا ہے, یہ خدا نے خود انتظامات کیے ہیں, فرشتوں کو بھیجا ہے. اور فرشتوں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ خدا نے ہمیں بھیجا ہے. اور بینڈ باجے بجا کر یہ پہلا ثبوت ہے بائبل مقدس میں کہ جب یہ ثابت ہوا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. خدا نے فرشتوں کو بھیجا, بشارت دی, گیت گائے کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے, روحانی گیت گائے. اور یہ بات آج تک مشہور ہے اور ہم آج کرسمس پر خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. دوسری بات, چرواہے. چرواہوں نے فرشتوں سے بات سنی ہے. خدا کے فرشتوں نے کیوں چرواہوں کا انتخاب کیا؟ کاہنوں کا بھی کر سکتے تھے, ان کے پاس بائبل ہے, شریعت ہے, پرانا عہد نامہ ہے, خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں, خدا کے کلام کو جانتے ہیں. مگر فرشتوں نے کیوں چرواہوں کا انتخاب کیا؟ چرواہے بیدار لوگ ہیں, ذمہ دار ہیں, اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں, اور جو بھرے چرا رہے ہیں ان کی اچھے سے دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور یہ خدا کے زمین پر ایک اچھے مبشر ہیں, اور انہوں نے خدا کی منادی کی ہے, جو انہوں نے سنا ہے اس کے مطابق کام کیا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے بھیڑوں کی رکھوالی کی ہے. اور فرشتے نے یہ پیغام دیا ہے چرواہوں کو کہ تم یہ جو بھرے چرا رہے ہو یہ کاہنوں کے بھرے ہیں, مگر میں جس بھرے کی تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں وہ کاہنوں کا بھرا نہیں, وہ خدا کا بھرا ہے. اور جن بھروں کی تم نگہبانی کر رہے ہو یہ بھرے کاہنوں کے ہیں, اور یہ عید فصح پر 1 سال کے لیے قربان ہوں گے, پھر بھرے لیے جائیں گے, پھر قربان ہوں گے, یہ عارضی طور پر قربان ہوں گے. مگر جس بھرے کی خبر میں تم کو دوں گا وہ ہمیشہ کے لیے قربان ہوگا, وہ دنیا کے گناہ اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اٹھا لے گا. وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بھرا ہے. تم ان بھروں کی نگہبانی کر رہے ہو, یہ عارضی بھرے ہیں, مگر میں جس بھرے کی تم کو خوشخبری دوں گا وہ خدا کا بھرا ہے, وہ ازلی اور ابدی بھرا ہے. اور پھر چرواہوں نے آپس میں صلاح کی ہے اور جا کر جیسا فرشتہ نے پیغام دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے جا کر عمل کیا ہے اور جا کر خدا کے بیٹے کو دیکھا ہے, سجدہ کیا ہے. اور وہ بھی جب دیکھا ہے تو خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے, اور انہوں نے بھی خدا کے کلام کی منادی کی ہے. پہلے خدا کا کلام فرشتوں سے سن لیا ہے, اس کے بعد عمل کیا ہے, اور عمل کر کے جب یسوع کو دیکھ لیا ہے تو پھر انہوں نے خدا کی حمد و ثنا کی ہے, اور پھر زمین پر خدا کے مبشر بن کر انہوں نے خدا کے کلام کی منادی کی ہے. تیسری بات وہ ہے ستارہ. ستارہ آسمان پر چمکا ہے
خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے بھی چمکا تھا، مقدس ابراہم کی پیدائش پر اور مقدس داؤد کی پیدائش پر یہ چمکا تھا، مگر یسوع کی پیدائش پر یہ زیادہ عرصہ نمودار رہا، اور ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے جو اپنا مستقبل ستاروں میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ مجوسی لوگ ہیں، یہ بادشاہوں کے رہنما ہیں، بادشاہوں کو تعلیم دیتے ہیں، علم فلکیات ہیں، ستاروں کا حال جانتے ہیں، موسموں کا حال جانتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر لوگوں کا مستقبل بتاتے ہیں، اور ستاروں کے وسیلہ سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ سال ختم ہوگا، ٹی وی، اخبارات، بہت سارے ایسے پروگرام ہوں گے جن پر ستاروں کا علم جاننے والے بیٹھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ 2023 آپ کے لیے کیسا ہوگا۔ آج بھی لوگ ستارہ پرست ہیں، اور ستارہ کہہ رہا ہے مجوسیوں کو، تم لوگوں کو ستارہ دیکھ کر، مجھے دیکھ کر لوگوں کا مستقبل بتاتے ہو، میں مستقبل نہیں ہوں، میں تمہیں اس کے پاس لے کر جاؤں گا جو دنیا کا مستقبل ہے۔ تم ایک کا مستقبل بتاتے ہو، لیکن میں جس سے تم کو ملواؤں گا وہ ساری امت کا مستقبل ہے۔ اس لیے ستارہ کہتا ہے مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ میرا علم دیکھ کر، مجھے دیکھ کر تم لوگوں کا مستقبل بتاتے ہو، مگر ستارہ ان کو یسوع کے پاس لے آیا ہے، اور ستارہ یروشلم گیا ہے، ہیرودیس بادشاہ کے پاس۔ یہ ایک ظالم بادشاہ ہے، اور یہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس نے اپنی انا کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کروایا، اپنی بیوی کو قتل کروا دیا، اور تاکہ میری بادشاہی قائم رہے۔ اور مجوسیوں نے اس کے پاس جا کر کہا ہے کہ تو بادشاہ ہے، تیرے شہر میں بھی ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ ہم ستارے کی رہنمائی میں اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ مجوسی لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابراہم کی نسل سے ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ غیر اقوام ہے۔ یہ ستاروں کا علم جانتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، بادشاہ قسم کے یہ لوگ ہیں، مگر دیکھیں اگر یہ غیر اقوام کے لوگ ہیں تو ان کی زندگی سے سیکھیں کہ یسوع کو ملنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ اپنا آپ چھوڑ کر آگے ہیں، گھر چھوڑ دیا ہے، اپنا خاندان چھوڑ دیا ہے، بچے چھوڑ دیے ہیں، ان کا علم یہاں آ کر فیل ہو گیا ہے، اور یہ یسوع کے پاس آگے ہیں۔ اور دیکھیں غیر قوم ہیں، مگر یسوع کے لیے تحائف لے کر آئے ہیں، یسوع کو کچھ دینے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آج میں اور آپ تیاریاں کر رہے ہیں، کیا آج میرے پاس، آپ کے پاس دینے کے لیے آپ کی تیاری کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یسوع کو کچھ دینا ہے؟ یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، چل کر آئے ہیں ستارے کی رہنمائی میں، مگر یسوع کے لیے ان کے پاس، یسوع کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے پاس ضرور ہے۔ غیر قوم ہیں، مگر میں اور آپ تو خدا کے لوگ ہیں۔ اپنی زندگی پر غور کریں، تیاری پر غور کریں کہ کیا میں جو تیاری کر رہا ہوں میرے پاس یسوع کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے خدا کو نذرانے پیش کیے ہیں، اور نذرانے پیش کیے ہیں۔ ہیرودیس نے کہا ہے کہ اگر وہ بادشاہ پیدا ہو گیا ہے تو تم اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہو تو جاؤ اس کو ڈھونڈو،
اس کو دیکھو تو پھر مجھے بھی بتانا۔ ہیرودیس نے ریسرچ کی ہے، لوگوں کو کاہنوں کو بلوایا ہے اور لکھا ہے کہ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ کلام جاننے والے ہیں، یہودی ہیں، خدا کی شریعت پاس ہے، خدا کے صحائف پاس ہیں، پیش گوئیاں جانتے ہیں، مگر یسوع کی پیدائش پر گھبرا گئے ہیں۔ یہ ہیرودیس کے جیسے ہیں، کلام پاس ہے مگر پھر بھی یسوع کی پیدائش پر گھبرا گئے ہیں۔ بائبل پڑھ کے دیکھ لے، ایسا ہی لکھا ہے۔ ہیرودیس بادشاہ نے کہا جب وہ بادشاہ مل جائے تو مجھے بھی بتانا، میں اس کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ مگر وہ سجدہ تو کرنا چاہتا ہے، ہونٹوں سے تو وہ کہہ رہا ہے، مگر اس کے دل میں ملال ہے۔ وہ یسوع کو مروانا چاہتا ہے، وہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا غلط سوچ، غلط مقصد، تیاری غلط ہے کہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، مگر دل میں یسوع کو مروانا چاہتا ہے۔ اور دل میں یسوع کو مروانا چاہتا ہے۔ ہیرودیس بادشاہ کا رتبہ جو ہے، انا جو ہے، وہ یسوع کے سامنے اس کو جھکنے نہیں دیتی، مگر مجوسیوں نے خواب میں ہدایت پا کر دوسری راہ دی ہے۔ اور جو یسوع سے ملتے ہیں، یاد رکھنا، جو یسوع سے مل جاتے ہیں وہ پرانی راہوں پر کبھی نہیں چلتے۔ جو موت کی طرف جاتی ہیں، انہوں نے ہدایت پا کر ہیرودیس بادشاہ کے پاس نہیں گئے۔ جہاں موت ہے، جہاں لالچ ہے، جہاں انا ہے، جہاں سوچ غلط ہے، وہاں نہیں گئے، مگر ہدایت پا کر کلام پر عمل کیا ہے اور نئی راہ لے کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے خدا کے کلام کی تابعداری کی ہے، خواب میں رہنمائی ہوئی ہے اور تابعداری کی ہے، نئی زندگی لے کر، نئی منزل لے کر نئے راستوں سے چلے گئے ہیں۔ جو بھی یسوع سے ملتا ہے اس کی زندگی پرانی نہیں رہتی، وہ نیا ہو جاتا ہے۔ مجوسیوں کے بارے میں دو خیال پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ نے 2 سال کے جب بچے بنوائے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 2 سال پہلے ہی اپنے گھر سے نکل آئے ہیں۔ مگر کچھ علماء کا خیال ہے کہ جب ہیرودیس بادشاہ کو بعد میں خیال آیا 2 سال بعد، تو اس نے جب وہ چلے گئے ہیں تو تب اس کو خیال آیا ہے، تب اس نے یہ بچے مروائے ہیں۔ اور پھر آج پہلی بات کہ فرشتوں نے یسوع کی پیدائش پر گیت گائے ہیں، منادی کی ہے، اس زمین پر پیغام دیا ہے۔ اور آج میں نے اور آپ نے اپنی تیاری پر، اپنے مقصد پر جب ہم تیاریاں کر رہے ہیں تو غور کرنا ہے، اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کیا میں فرشتہ ہوں، میں چرواہا ہوں، میں مجوسی ہوں، میں ستارہ ہوں؟ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آپ یروشلم کے لوگ ہیں اور ہیرودیس ہیں۔ اپنی تیاری پر غور کریں اور 2022 کا جو کرسمس ہے اس میں آپ کون ہیں؟ پہلی بات میں نے یہ بتائی ہے کہ فرشتے خدا کا پیغام لے کر اس زمین پر آئے ہیں۔ فرشتے کون تھے؟ جو خدا کی بڑے دن پر خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں، جو خدا کی بشارت دیتے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ اگر آج آپ 2022 کے کرسمس پر خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا کی بشارت دیتے ہیں، تو آپ فرشتے ہیں بائبل مقدس کے، اور حمد و ثنا کی ہے، خدا کی خوشخبری دی ہے۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، لوگ
خدا کو ڈھونڈتے ہیں، خدا اپنے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر بائبل سکھاتی ہے، یوحنا کی انجیل 4 باب پڑھ کر دیکھ لیں، ہمارا خدا ایسا ہے جو پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے۔ خدا کہتا ہے، کلام بیان کرتا ہے، خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی، جو لوگ بڑے دن پر خدا کی عبادت کریں گے، ورشپ کریں گے، وہ مسیحیت میں فرشتے ہیں۔ اور ہمارا خدا پرستار لوگوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ یاد رکھنا، جس گھر کے اندر خدا کی حمد و ثنا ہوتی ہے وہاں بدروحی نہیں آتی، وہاں بیماری نہیں آتی۔ جس گھر میں خدا کی حمد و ثنا ہوتی ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی، کیونکہ وہاں خدا رہتا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ چرواہے ہیں، اور اس زمین پر اگر آپ نے خدا کے کلام کو سن لیا ہے، آپ کی زندگی میں یسوع آ گیا ہے، آپ نے یسوع کو دیکھ لیا ہے، تو آپ اس زمین پر چرواہے بن جائیں، لوگوں کو خدا کی خوشخبری دے۔ جس طرح فرشتے نے پیغام دیا، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے جا کر اس کو سجدہ کیا ہے اور پھر اس کی حمد و ثنا کی ہے۔ یہ زمین پر خدا کے مبشر ہیں، انہوں نے آج ہزاروں میل دور یہ منادی کی ہے، اور آج ہم یہاں کرسمس منا رہے ہیں۔ اور پھر ستارہ ہے، یہ غیر قوموں کو یسوع کے پاس لانے والا ہے، غیر قوموں کو یسوع کے پاس لے آیا ہے۔ اور ستارے نے غیر قوموں کا انتخاب کیا ہے۔ بہت سارے مسیحی ہیں جن کے اندر یہ بوجھ ہے کہ وہ غیر قوموں میں منادی آج بھی کر رہے ہیں، وہ مسیحیت کے ستارے ہیں جو غیر قوموں میں خدا کی منادی کر رہے ہیں، غیر لوگوں کو خدا کا کلام سنا رہے ہیں۔ یہ مسیحیت میں خدا کے ستارے ہیں جو لوگوں کو، غیر قوموں کو بھی خدا کے پاس لے کر آتے ہیں۔ آج آپ مسیحیت میں ستارے ہو سکتے ہیں اگر آپ غیر قوموں کے لیے منادی کرتے ہیں اور ان کو خدا کے پاس لے کر آتے ہیں۔ آپ مسیحیت میں ستارے ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات ہم نے یہ سیکھی ہے، مجوسی۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بادشاہوں کو کلام سناتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو بادشاہ بناتے تھے۔ اور مجوسی بڑے لوگوں کو کلام سناتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو انہوں نے ہیرودیس بادشاہ سے آ کر خدا کی بات کی ہے۔ یہ میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جو جن کو خدا نے بڑی بڑی برکتیں دی ہیں، بڑی بڑی خدا نے ان کو برکتیں دی ہیں اور وہ بڑے لیول پر کام کر رہے ہیں۔ یہ مجوسی ہیں، یہ اپنے لیول کے لوگوں کو کلام سناتے ہیں۔ آج اگر میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں مجوسی بننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیول کے لوگوں کو کلام سنائیں اور خدا کی خوشخبری لوگوں کو سنائیں۔ آج یہ 4 گروہ، 4 کردار جو یسوع کی منادی کرتے ہوئے خدا کے بیٹے کو دیکھ لیا، خبر سن لی، سجدہ کر لیا، ہدیہ دے دیا، نذرانے دے دیے، یہ ان میں سے اپنی آپ پر غور کریں کہ ان میں سے میں کون ہوں۔ آپ چرواہے ہیں، فرشتے ہیں، مجوسی ہیں، ستارہ ہیں، اپنے آپ کو آپ خود جانتے ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی تیاری کے پیچھے جو آپ کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تیاری کر رہے ہیں تو خدا کے کلام کو ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اگر
ان میں سے آپ کوئی بھی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اچھے سے جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. اگر آپ ان میں سے ہیں تو یہ خدا کی برکت ہے آپ پہ. اگر ان میں سے نہیں ہے تو ایک شخص آپ بنے بنائے ہیں اور وہ ہے ہیرودیس. یروشلم کے لوگ جن کے پاس کلام بھی ہے, شریعت بھی ہے, پیش گوئیاں بھی ہیں, مگر ہیرودیس نے بلایا ہے اور پوچھا ہے کہ پیش گوئیاں کیا بتاتی ہیں, پرانا عہد نامہ کیا بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی کی معرفت یہ لکھا ہے کہ بیت الحم میں یسوع کی پیدائش ہوگی. سب کچھ جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کیا, یسوع کو قبول نہیں کیا, اپنے فائدے کے لیے ہیرودیس کے ساتھ ملے رہے ہیں اور گھبرا گئے ہیں. اگر آپ آج تیاری کر رہے ہیں اور آپ کی تیاری کا مقصد یسوع نہیں, آپ کی تیاری کی بنیاد بائبل مقدس نہیں, تو یاد رکھنا آپ یروشلم کے لوگ ہیں, آپ ہیرودیس ہیں جو یسوع کی تیاری, یسوع کو سجدہ کرنا چاہتا ہے. اور ہر لوگوں کے پاس, یروشلم کے لوگوں کے پاس کلام ہے مگر وہ یسوع کو دیکھنے بھی نہیں دے. اور ہیرودیس بھی کہتا ہے میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں. آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کرسمس آ رہا ہے, میں نے سٹار بھی لگایا ہے, میں نے بتیاں بھی لگائی ہے, میں نے ڈیکوریشن بھی کی ہے, میں نے جوتی بھی لی ہے, میں نے کپڑا بھی لیے ہیں, مگر آپ کے دل میں یسوع نہیں, تو آپ بھی ہیرودیس کی طرح ہیں. آج اپنی زندگی پر, اپنی تیاری پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم فرشتے ہیں تو پھر خدا کی آپ کو منادی کرنے کی ضرورت ہے. خدا کی اس کرسمس پر, 2022 کا جو کرسمس ہے, اس پر خدا کی خوب عبادت کریں اور بتا دیں لوگوں کو کہ ہماری زندگی میں یسوع پیدا ہوا ہے, ہمارے دل میں یسوع پیدا ہوا ہے. ہم نے یہ 4 کردار دیکھے ہیں. میں نہیں جانتا آپ کے مقاصد کیا ہے, آپ کی تیاری کیسی ہے. میں اپنا آپ خود اچھے سے جانتا ہوں, آپ اپنے بارے اچھے سے جانتے ہیں. اپنے تیاری کریں. آپ کی تیاری کی بنیاد بائبل مقدس ہے. اور یسوع نے فرمایا, یسوع کے پاس کچھ لوگ آئے کہ تیرے بھائی تیری ماں تجھ سے ملنے کے لیے باہر آئے. متی کی انجیل 12واں باب پڑھ کے دیکھ لے. یسوع نے کہا جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے وہ میری ماں بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے. اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو آپ خدا کے خاندان کے لوگ ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے اور خدا فضل عطا کرے کہ ہم اپنی تیاریوں کے اندر بائبل دیکھیں, بائبل کے اچھے کردار دیکھیں اور اپنی تیاریاں کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. اپنی